السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے جہاں کچھ جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے تو وہیں پر اس کے لیے کچھ حدود اور کچھ قیود بھی بیان فرمایا۔ اسلام نے جانوروں کو حلال قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذبح کر کے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کے اس حکم کا رشتہ جہاں انسانی صحت سے وابستہ ہے، وہی دوسری طرف انسانوں کے اصلاح و عقیدے سے بھی وابستہ ہے کہ اگر جانور کو صحیح طریقے پر ذبح نہ کیا جائے، صحیح طریقے پر حلال نہ کیا جائے، اس کے خون کو نہ نکالا جائے، تو اس خون کے جانور کے اندر رہنے کی وجہ سے زہریلا مادہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے انسانوں کی صحت بگڑ سکتی ہے، انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ذبح کے احکام کو بہت ہی تفصیل اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ذبح کے بنیادی 5 نکات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان 5 نکات کو بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کے سامنے میں ایک بنیادی نکات آپ کے سامنے واضح کروں گا، اور وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے 4 نکات کو بعد میں بیان کروں گا۔ صرف ابھی میں آپ کے سامنے ذبح کی حقیقت اور کن آلات کے ذریعے، کن ہتھیار کے ذریعے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فقہاء کرام نے ذبح کے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ذبح اختیاری، نمبر 2 ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ جانور قابو میں ہو، جانور کنٹرول میں ہو، ان کنٹرول نہ ہو، اور ذبح اضطراری اس وقت کیا جاتا ہے جب جانور قابو میں نہ ہو، جانور بدک جائے، جانور انسان کے اختیار سے بھاگ جائے، تو اس وقت ذبح اضطراری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی جانور بھاگ جائے تو اسلام نے حکم دیا ہے، اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ کسی دھاردار چیز کے ذریعے، کسی دھاردار آلے کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے اس دھاردار چیز پر بسم اللہ پڑھ کر اس جانور پر حملہ کیا جائے، وار کیا جائے، اور اگر وہ جانور اس وار سے، اس حملے سے ہلاک ہو جائے تو جانور کو حلال سمجھا جائے گا، حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ ان کے 2 طریقے ہیں۔ ایک کو ذبح کہا جاتا ہے جس کا تعلق حلق سے ہے، اور ایک کو نحر کہا جاتا ہے جس کا تعلق سینے سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت، ذبح کرتے وقت جانوروں کے کتنی رگوں کو کاٹا جائے تو پھر جانور حلال سمجھا جائے گا؟ 1 رگ کو کاٹی جائے، یا 2 رگ کاٹی جائے، یا 3 رگ کاٹی جائے، یا 4 رگیں کاٹی جائے؟ کتنی رگیں کاٹی جائیں کہ جانور حلال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو الدرایہ علی الہدایہ جلد 4 صفحہ 421 میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جانوروں کے اوداج کاٹ دی جائے۔ احناف کے یہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں پر اوداج کی تفصیل یہ ہے کہ جانوروں کے اندر 4 رگیں ہوا کرتی ہے، جانوروں کے حلق میں 4 رگیں ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے رگ جس سے غذا پاس ہوتی ہے، غذا جانور اپنے اندر لے کر جاتا ہے، اور دوسری رگ مری جس سے سانس لی جاتی ہے، اور تیسری رگ حلقوم، اور چوتھی رگ ودجین جس کو 2 شہ رگ کہا جاتا ہے۔ افضل اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان 4 رگوں کو کاٹا جائے، لیکن اگر 4 رگوں کو نہ کاٹے بلکہ 3 ہی رگیں کٹی
تو پھر بھی جانور حلال سمجھا جائے گا، حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تو ذبح کے بارے میں ہو گیا۔ اب کن آلات کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جائے؟ ہمارے پاس دو طرح کے آلات موجود ہیں، ایک آلائے فاسخہ اور ایک آلائے قاطعہ۔ ایک وہ آلہ جس کے صرف چوٹ یا بھاری یا وزن ہونے کی وجہ سے جانور کی رگیں کٹ جائے، جیسے دانت کے ذریعے، اور اسی طرح ہاتھ میں لگے ہوئے ناخون کے ذریعے۔ اگرچہ مطلوبہ رگیں دانت کے ذریعے اور اسی طرح ہاتھ میں لگے ہوئے ناخون کے ذریعے کٹ جائیں گے، مگر اس سے جانور حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور مردہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے ذریعے اور اسی طرح بھاری بھرکم یعنی وزن دے کر جانور کو حلال کرنے سے، ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ حبشیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا آلہ ہے آلہ قاطعہ، یعنی جو کاٹنے والا آلہ ہے، جس کے ذریعے جانوروں کے رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے بغیر کسی چوٹ کے، بغیر وزن دیے، صرف جانوروں کے حلق پر پھیرنے سے اس کے رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے، جیسے چھری ہے اور اسی طرح لوہے کی دیگر چیزیں جس کو تیز کر کے کاٹا جا سکتا ہے۔ تو دو طرح کے آلات ہمارے پاس ہیں، ایک آلائے فاسخہ اور ایک آلائے قاطعہ۔ آلائے فاسخہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آلائے قاطعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ لوہے کے ذریعے، لوہے کے ہتھیار بنے ہوئے ہو یا لوہے کے علاوہ جیسے بانس کی کھپچی اور اسی طرح نوکدار پتھر، اس کے ذریعے بھی جانور کو حلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں حلال کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن دے کر اور بھاری بھرکم چیز کے ذریعے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے المغنی، اس کتاب کے جلد 9 اور صفحہ 317 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبْحَتَهُ، کہ تم میں سے جب کوئی جانور کو حلال کرنے کا ارادہ کرے، ذبح کرنے کا ارادہ کرے، چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے تاکہ اس سے جانوروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہم سبھی کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح علم اور صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر